حضور علیہ السلام کی رحمت والی چادر اس کافرہ بیٹی کے سر پہ آ گئی. میرے آقا دریافت کر رہے ہیں, گفتگو فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ ہو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو. میرے آقا کافرہ بیٹی سے پوچھ رہی ہے بیٹی جنگی قیدی ہے, مسلمانوں ختم کرنے واسطے آئی, دین دی دشمن, اسلام دی دشمن, قرآن دی دشمن, صحابہ دی دشمن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمن, ننگے سر بیٹھی. میرے آقا کو برداشت نہیں ہویا. حضور نے رحمت والی چادر پائی. حضور نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اپاں نے اپنی بیٹی نو کدی بیٹی نہیں آکھیا, بھائی دی بیٹی نو کدی بیٹی نہیں آکھیا, رشتہ داراں دی بیٹی نو کدی بچی نہیں آکھیا, بیٹی نہیں آکھیا. حضور دشمن کی بیٹی کو, اور جو دشمن بن کے آئی ہے دربار اس حالت میں بیٹھی ہے, میرے آقا فرما رہے ہیں بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا, سر پہ رحمت والی چادر آئی نا, زبان بدل گئی, کفر نکل کے دور ہو گیا, اندر سے کفر کا تالا ٹوٹ گیا. اکھن لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ میرے آقا مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچاؤ, باحفاظت مجھے میرے گھر پہنچا دو. حضور نے دو صحابہ کو بلایا, اپنے غلاموں کو بلایا, اپنے تابعداروں کو بلایا, دو مسلمانوں کو بلایا. میرے آقا نے کوئی تعلیمات دیکھو, میرے آقا کی تعلیم دیکھو. حضور نے فرمایا باحفاظت اس بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. صحابہ باحفاظت اس بیٹی کو تم دو صحابی جاؤ, دو مسلمان جاؤ, اس کو باحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ کافر بیٹی گھر پہنچی, سامنے کافر بھائی کھڑا ہے, کہنے لگا واپس چلی جا, اگر واپس نہیں آنا مسلمانوں کیا رات گزار کے آئی ہے. بہن کہنے لگی, کافر بیٹی کہنے لگی خبردار اسلام کے بارے میں بات نہ کرنا, مسلمانوں کے بارے میں بات نہ کرنا, قرآن کے بارے میں بات نہ کرنا, صحابہ کی خلاف ورزی نہ کرنا, بے ادبی نہ کرنا, گستاخی نہ کرنا. بھائی کہنے لگا کیا ہوا؟ ایک رات مسلمانوں کے رہ کے آئی ہے, تیرا ذہن بدل گیا, تیری زبان بدل گئی, تیری چال بدل گئی, بات کیا ہے, کیا کہنا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی تو میرا مسلمان بھائی ہے, مالک کائنات کی قسم ہے کبھی بھی تو نے میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی اتنی کہ دو مسلمانوں نے کر کے دکھائی ہے. اپنا تے اپنی بیویوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. بیوی سونی ہمیں لوگ آگے سو حسن ہوئے تو بازار نظر آنا چاہیے ہے. اور ظالم بیوی تیری ہے, تیرا دیکھنا ثواب ہے, بقایا نہ دیکھنا تے عذاب ہی عذاب ہے. اور بیوی تیری ہے, تو اپنی بیوی کو دیکھ, بیوی تجھے دیکھے, لوگوں کو نہ دکھا. کوئی بتاؤ نا کہ حسن ہوئے تو بازار نظر آنا چاہیے ہے. کیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نہیں تھی؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے, ایک حصہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیا. فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ, مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے, بجائے پھل کاٹ لیں گے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. لیکن بقایا 99 سے اللہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمائے. اکھو نا سبحان اللہ. میرے طبیعت ٹھیک نہیں, تسی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو نا, سارے آپ کو سبحان اللہ. مولانا عبدالحکیم صاحب میں اپنا وعدہ نہیں ماننا آیا. میرے ابا جی نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی تھی, میں بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں آنا ضرور ہے. میں بخار ہوں تو باوجود بھی ضرور آیا نہیں, میں وعدہ اپنا نبھانا آیا. اللہ پاک اس شادی میں رحمت برکت عطا فرمائے. اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹی عرض کرنے لگی کہ آج تک تو نے میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی جتنی کہ دو مسلمانوں نے کر کے دکھائی ہے, جتنی کر کے دکھائی ہے. وہ گل کی ہوئی گل کی سی. اکھڑ لگی میرے آقا نے فرمایا حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آنا. رات تھا, اندھیرا تھا, بیابان جنگل تھا, اندھیرا تھا,
بیابان جنگل تھا، میں آنکھ کے کنارے سے دونوں صحابیوں کو مسلمانوں کو دیکھتی تھی، مالک کائنات کی قسم ہے ان دونوں مسلمانوں نے آنکھ کے کنارے سے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آنا۔ اب میں سمجھی ہوں حضور نے ان کو ارشاد فرمایا تھا اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرنا۔ اللہ نے امام الانبیاء کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، صحابہ نے صحابیات نے جب میرے آقا کو دیکھا، مدینے والی سرکار کو دیکھا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر گردنیں کٹوا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رب العالمین نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کی منقوبہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اگر کسی اندھیر گلی سے بند گلی سے گزر جاتی، اللہ پاک اس گلی کو روشن فرما دیا کرتے تھے۔ اہل بیت کے حسن کا عالم یہ ہے، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی خاتون جنت کو، امام الانبیاء کی شہزادی کو بے پردہ کو کیا ہم نے کبھی با پردہ بھی نہیں دیکھا۔ تو اس لیے نکاح ہونے کے بعد پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بیٹی باپ کا گربان پکڑے گی کہ میرے ابا نے مجھے پردہ نہیں سکھایا، یہ بھی پوچھا جائے گا یحسب الانسان کہ بیٹی کو پردہ کیوں نہیں سکھایا۔ بھائی کا گربان پکڑے گی، اس نے مجھے پردہ نہیں سکھایا۔ شوہر کا گربان پکڑے گی، اس نے مجھے پردہ نہیں سکھایا۔ بیٹے کا گربان پکڑے گی، بہنیں گربان پکڑے گی، رشتہ دار خاتون مسلمان عورتیں ہمارا گربان پکڑے گی کہ آپ نے ہمیں پردہ کیوں نہیں سکھایا، آپ نے ہمارے پردے کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ ہم نے کیا سوچا ہے کہ کچھ نہیں بھی کرتا۔ کافر بھائی اکھر لگا بڑی اسلام کی تعریف کر رہی ہیں، مسلمان ہو کے آئی ہیں، اسلام قبول کر کے آئی ہیں۔ اکھر لگی میں اندرت اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ایک کم واسطے آئی ہیں، میں کلی جنت نہیں جانا چاہتی، اپنے برانوں بھی نال لے کے جا سکتا، میں تینوں لین واسطے آئی ہیں، میں کلی جنت نہ جاواں کہ کہیں ضد بنا تے میرا بھائی جہنم میں نہ چلے جاوے، میں تینوں لین واسطے آئی ہیں، چل دربار رسالت کو دیکھ تو صحیح۔ امام الانبیاء کے دربار میں چل کے آئی ہے، حضور کے دربار میں چل کے آئی ہے، آگے رس کرنے لگی میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر میرے مسئلے ہو چاند لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دو، سورج قربان کر دو، پوری کائنات قربان کر دو۔ سامنے کھڑی ہو کے ثناخوانی کرنے لگی، عرض کرنے لگی میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا، براق تھکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب رب ادن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ آج مسلمانوں کو اسلام ہمیں مفت میں ملا، دین مفت میں ملا، قرآن مفت میں ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں مفت میں نصیب ہو گیا۔ آج ہمارا اسلام پہ دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، باغ جنت ایک کتاب ہے،
اردو میں سارا ترجمہ اس میں موجود ہے، اس کو پڑھ کے دیکھو، اس میں تمام کے تمام شادی کے واقعات، نکاح کے واقعات، بڑے بڑے واقعات اس میں موجود ہیں کہ نکاح کے بعد جب بندہ ایک رات گھر میں گزارتا ہے، غسل کرنے تک ایک رات گزارنے سے اللہ پاک 3000 سال عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ دیکھو نا اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، کتنی رحمت رکھی ہے، رحمت کی رحمت موجود ہے، برکت ہی برکت موجود ہے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات درس کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسامہ طاہر بس ایک نظر پڑھتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ